ہر سیٹ اس دی برابر کر سکتا ہے دو اگر اس دے مرکز دا پتہ نہ ہوئے تو کوئی سیٹ کوئی جانب زیادہ لمبئی چھو سی تے کوئی کی ہونی ہے کم ہی ہونی ہے۔ اس گالو قرآن مقدس لا ریب بھی ہے بے عیب بھی ہے، یہ گل ہے یا نہیں؟ تو سب بولے دے آسو تاکہ میرے کو پتہ لگے تو واقعی تو آپ کو میری گل سمجھ آدھی پئی ہے۔ لا ریب اے تے صدا دعویٰ ہی ہے ذالک الکتاب لا جن دے وچ شک دی گنجائش کوئی نہیں، لا ریب بھی ہے بے عیب بھی ہے جس دے اندر کوئی ایسا عیب بھی نہیں نکال کے سکتا، لا ریب اس کوئی شک نہیں، جداں اس دے اندر کوئی شک ہی نہیں تا آخر او جیری چیز اس بیان ہونی ہے اس تو کوئی شک نہیں ہوڑا نا کہ وہ تو لا ریب تو ہے، کتاب لا ریب جو ہے آخر 30 سپارے اول کو لائے کے آخر تک والناس تک جو بھی لفظ ہو سی او کے لا ریب تے جیرا اس لا ریب کو منسی تا او بندہ ہی تا کوئی اچھا بڑھ سی دا تے جدا ایو جئی کتاب قرآن مقدس لا ریب جس شخصیت دے ہوتے آئیے او شخصیت بھی ایسی ہے جری ایو جی دنیا تے والا اللہ بھیجنی بھی وہ کیری شخصیت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن مقدس تعارف کرایا تو محمد الرسول اللہ تعارف کرایا قرآن کے تعارف کرایا محمد الرسول اللہ دے محمد پاک تعارف کرایا کس دا قرآن دا۔ اس گل اللہ فرمایا کہ اوے انسانو جیری کتاب دے دے پائے اندہ مقصد اسا خود دس دے ہیں تو کس مقصد واسطے اسا بھیجیے ایک کہرے مطلب واسطے آئیے تھے اسا جرا مطلب سمجھی کھڑے آج یقیناً اکثریت الٹ سمجھ چکی ہے تھی اسا اندہ مطلب یہ سمجھ چکے ہیں دو اگر بچی دی شادی کرنی ہوئے تو جہیز ہی دیو برکت پوسی یہ مطلب سمجھ آئے تھا اسا اندہ مطلب یہ سمجھ چکے ہیں کہ بادشاہ تو اگر کوئی ڈھور بیمار بھی ہوئے تو اتو ہوندے تھوڑا یہ پھیر چھوڑو تے تاں بھی کیا آوے سی شفا آوے سی اسا اس دا مطلب یہ سمجھ چکا ہے تو بندہ بیمار ہوئے لکھ کے صرف وہ کو بنوا چھوڑو یا پلا چھوڑو تو کیا آ جا سی شفا آوے سی اسا دا مطلب یہ سمجھا ہے تو بس میں مولی صاحب یہ سمجھا ہے تو کوئی آوے سی بھی میری ماں کو بشکواونا ایک 1.5 سپارہ پڑھ کے میں اکثر ٹھیل لیا کوئی تھالی چاولاں دی لایا کوئی روٹی لایا میں کو کھوات تا سارے بخشے پائے، حالانکہ اے مقصد قرآن لائے کے نہیں آیا، مقصد قرآن خود آپ نسایا فرمایا کہ اللہ فرمایا میں اس گلو کتاب تو کو دیتی ہے میرا سونا تے کو دین دے اس گلو پائیں لے تخرج الناس من الظلمات الى النور اے جیرے شرک دیاں بٹھیاں دے اندر لوگ گھیر چکے ہیں نا اے جیرے کفر دے اندر گھیر چکے ہیں شرک دی بٹھی کفر دی رسم و رواج دی بابے دادے دی شخصیت دی اے اپنے اپنے منشے تے مطلب جو کچھ اے رہی کھڑے تاکہ یہ ڈٹھے کھڑے نہیں تھے گمراہی دے اندر انہوں کو کج تھے صراط مستقیم تے لائے کے آدھو اگر صراط مستقیم تے آسن تا اس قرآن دے نال آسن اور کوئی کتاب ایسی تے اسا کہ سمجھے نانا قرآن سنیے تے یہ تا اللہ تے اللہ دے رسول دے راز ہوئے اور اللہ دے بنیا تو اللہ تے اللہ دے رسول دے راز ہیں تے جنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو ٹور گئے تا یہ راز و ساڑھے واسطے کیوں چھوڑ گئے چوپ کر کے واتے کیوں رہ گئے اس گالو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنہ قرآن بیان کر دے ہیں نا تے ابو جہل انہیں خود بھی سن دے ہو دے ہیں تے کنہ دے اندر انگلیاں دے دے ہیں تو قرآن دی پہلے لوگوں دے سامنے آواز نہ آوے تے راتی وانی کے خود سن دے کھڑے ہو دے ہیں تے الٹا منع بھی کرے دے ہوندے ہیں کہ خبردار یہ قرآن نہیں سننا یہ قرآن سن سو تو توڑے آپس جھگڑے پائے ویسے اے قرآن سن سو
تب باپ بیٹے تو سب مل نہیں سکنا اگر یہ قرآن سن سو تو یاد رکھو توڑے آپس لڑائی میاں بیوی اج پائے ویسی اے منع کر دے ہونے ہیں اللہ فرمائے میرا سونا تو آپ کو تو پتہ کوئی نہیں میں تو کو دساں قال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون اے جیرے سرے دے کھڑے نا اچھے اچھے سردار کافر اے تا اپنے کو منع کر دے ودن خیال رکھے محمد پاک دا قرآن نہ سنا ہے قرآن نہیں سننا تو سا انہاں کہا سا آپ تا سن دے کوئی دے لیکن یہ زوری نال آ کے سنے دے ساڑی محفل لگی پئی ہوندی ہے اے محفل آ لگ دے پڑھانا تے شروع ہو ویندے قرآن دے تلاوت کرا سکے کریے اکھ لگے والغو وت شور مچایا کرو شور مچایا کرو تے رولے پا دیتے کرو بزرگاں دے حکایتاں سنا دیتیا کرو کہاوتاں سنا دیتیا کرو الٹے اعتراضات کیتے کرو محمد پاک تے اے جنا کرے سو فائدہ کیوں سی والغو لعلکم تغلبون و تو دا فائدہ یہ ہو سی محمد پاک مغلوب ہو سی تے تسا غالب ہو جاسو جنا تسا غالب آسو محمد پاک خود چپ رہے ویسی اللہ فرمائے میرا پیغمبر جتنے بھی شور مچاندے رہے جامن فذکر بالقرآن تو قرآن دی واز کاری نہ کو انہاں کو سکھا ذرا قرآن انہاں کو سنا تے قرآن جدا فذکر بالقرآن انہاں کو قرآن سنا تے سناونا کیرے طریقے نال الفاظ دا مسئلہ کھول کے دس انہاں کو مسئلہ کھول کے دس کوئی مننے تے بھاوے نہ مننے چاہے کوئی رنج ہوئے یا غمگین آوے قرآن 25 تے بھاوے نہ 25 برداشت کرے تے بھاوے نہ کرے کھول کھول کے دس قرآن فاسدہ بما تو مارا میرا سونا جیرا حکم کیتے سے اس دے پیچھے نہیں ہٹاونا باقی قرآن تو سنے دا تے اساں تو اکسو لامرو کا شالا جیند دا دھاگا لمبا ہووی لامرو کا جتھے پیر ہووی اتھائی خیر ہووی لامرو کا شالا عمرہ تیرے لمبیاں ہوون اتنے تا دعاواں ماں بھی اپنے بیٹا کو نہیں دینیا اتنے تا باپ ہی اپنے پتروں کو دعاواں نہیں دیندا جتنا اللہ رب العزت پیا دے لامرو کا شالا جند دا دھاگا لمبا ہوئی سونا اے ساری دعاواں کس وقت ہیں اس وقت جب اللہ فرمائے فذکر بالقرآن میرا سونا بھاویں تو تنگ ہوئے تے بھاویں خوشیاں چ غمیاں چ ہوئے قرآن دا لڑ نہیں چھوڑنا انہاں کو قرآن پڑھ پڑھ کے سنا دو اگر صراط مستقیم تے آسری تو قرآن دے ذریعہ سے اور کوئی کتاب نہیں جس دے ذریعہ آوے آج ایسا ویکھو ایسا کیوں لوگ آخر پیچھے پیچھے ہے پریشان ہے غمگین ہے اتنے ساڑے موجے تے غمیوں دی وجہ ہی ہے کہ ایسا مسلمان ہو کہ قرآن کو ہٹ چکے ہیں مسلمان ہو کہ قرآن کو کانڈ دے چکے ہیں مسلمان ہو کہ ساری دنیا تلاوتاں کر دے رہ گئے ہیں لیکن جرا مشن تے منشا قرآن لائے کے آیا ہا او اساں قرآن دا منشا نہیں سمجھا قرآن مقصد لائے کے آیا ہے کہتا ہے اردو میں بیان کرو لیکن کوئی سون ڈالے کو تو صحیح آنکھو بے اللہ دنا منے سا نہ کھیچے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کتاب انزلناہ الیک کتاب علماء جانتے ہیں تو یہ کتاب لیکن اس کی شان کو کوئی نہیں کتاب پہنچ سکتی کتاب اتنی عظمت والی کتاب ہے شان والی کتاب ہے مرتبے والی کتاب ہے مقام والی کتاب ہے کتابوں جو اگر یہ کتاب آ جائے اللہ رب العزت نے پہلے وعدہ لے لیا تھا اپنے پیغمبروں سے میرے پیغمبروں تم جا رہے ہو دنیا کے اوپر لیکن یاد رکھائے اگر میرا رسول آ جائے اور کتاب لے کے آ جائے تو تم نے کیا کرنا ہے اپنی کتابیں تمہارے پاس ہوں تو ان کو بند کر دینا ہے اپنی نبوت کا
جب تم اعلان کر رہے ہوتے ہو اس وقت بھی خاموش رہ جانا. کیا کرنا؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، میرے رسول کے ساتھ ایمان ضرور لے آنا اور میرے رسول کی امداد بھی ضرور کرنا. وہاں بھی رسول، ایسا رسول، میرا رسول آ جائے جس کے بعد کوئی اور رسول نہیں آئے گا. ایسا رسول عظمت اور شان والا ہوگا. جب وہ آ جائے گا تو کسی اور کی نبوت وہاں نہیں چلے گی. ایسا رسول آ جائے گا جس کے بعد اور کوئی رسول نہیں آئے گا. یہ رسول بھی آیا ہے تو بے مثال ہے اور کتاب بھی ہے تو بے مثال ہے. کتاب، یہ کتاب ہے، ایسی کتاب ہے، یہ قرآن مقدس ایسی کتاب ہے کہ جب قرآن مقدس آ گیا تو اس وقت تورات بھی بند ہو گئی. تورات منسوخ ہو گئی تھی نا، انجیل بھی منسوخ ہو گئی تھی، بند ہو گئی تھی. اس قرآن کا پرچار کرنا ہے اور دی ہم نے کیوں ہے یہ کتاب. انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. اس کتاب کا مقصد یہ ہے میرے پیغمبر، ہم نے اس لیے دی ہے تاکہ لوگوں کو تو اندھیروں سے نکال کر الی النور، صراط مستقیم پر لے کے آ. شرک والے اندھیروں سے نکال، کفر والے اندھیروں سے نکال، بدعات والے اندھیروں سے نکال. کیونکہ اس وقت انسان اتنا گھیر چکا تھا کہ جانوروں سے بھی نیچے طبقے میں چلا گیا تھا. انسان شکلاً تو انسان نظر آ رہا تھا لیکن اس کے کردار اور اس کی بدافعالیاں اور اس کے کام جانوروں سے بھی گھرے ہوئے تھے. نظروں میں تو انسان تھا لیکن در در ٹھوکریں کھا رہا تھا، کبھی درباروں کے اوپر، کبھی مزاروں کے اوپر، کبھی بتوں کے اوپر، کبھی درختوں کے آگے. اللہ رب العزت کی صفات اٹھا اٹھا کے غیروں کو دے رہا تھا. اللہ رب العزت نے فرمایا میرا پیغمبر یہ کتاب لے، اور کس کتاب کے آنے کا مقصد یہ ہے لوگوں کو شرک سے نکال اور توحید کی طرف لایا. وہ کیا شرک کر رہے تھے؟ کون سا شرک کر رہے تھے؟ یہ میرے پیغمبر انہوں نے میرا دروازہ چھوڑ کے غیروں کے دروازوں کے اوپر سجدے شروع کیے ہوئے. بیٹے میں دیتا ہوں، منتے غیروں کی دے رہے ہیں. ان کے گھر آباد میں کرتا ہوں لیکن شکرانے اوروں کے ادا کر رہے ہیں. یہ ان کو پکار رہے ہیں جو ایک چاول برابر بھی مالک نہیں ہیں، جن کے ہاتھ میں ایک ذرہ بھی اختیار نہیں ہے. والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ. میرا پیغمبر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کے اندر شرک کیا ہے. وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ، اللہ کا دروازہ چھوڑ کے جن کو پکارتے ہو، من دونی ہی، اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہو. اب اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہو، اللہ کے سوا نبی بھی، ولی بھی، اولیاء اللہ بھی سب آ گئے. چاہے انسانوں کو پکارتے ہو، چاہے نوریوں کو پکارتے ہو،
چاہے مورتیوں کو پکارتے ہو، چاہے کسی اور کو پکارتے ہو، اللہ کے سوا جن کو بھی پکارتے ہو، ما یملکون من قطمیر، یہ تو بیچارے ایک چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے۔ تم اس لیے پکارتے ہو کہ یہ ہمیں بیٹے دیں گے، تم اس لیے پکارے ہو کہ یہ ہمارے مال کے اندر برکتیں ڈال دیں گے، تم اس لیے پکار رہے ہو کہ یہ ہمارے دکانوں کے اندر نفع پیدا کریں گے، مزید زیادتی کریں گے۔ لیکن میں اللہ تمہیں بتا رہا ہوں، میرے دروازے کو چھوڑ کے جن جن کو تم پکارے ہو، ما یملکون من قطمیر، یہ تو ایک دھاگے کے بھی مالک نہیں ہیں، یہ تو ایک چھلکے کے بھی مالک نہیں ہیں۔ جو اتنے کمزور ہوں وہ مشکل کشا کس طرح ہو سکتے ہیں؟ جو اتنے کمزور ہوں وہ حاجت روا کس طرح ہو سکتے ہیں؟ جو اتنے کمزور ہوں وہ مختار کل کس طرح ہو سکتے ہیں؟ جو اتنے کمزور ہوں وہ بیٹے بیٹیاں دینے والے کس طرح ہو سکتے ہیں؟ جو اتنے کمزور ہوں وہ بگڑیاں بنانے والے کس طرح ہو سکتے ہیں؟ جو اتنے کمزور ہوں وہ عزت ذلت کے مالک کدھر ہو سکتے ہیں؟ جو اتنے کمزور ہوں وہ موت حیات کے مالک کس طرح ہو سکتے ہیں؟ لہذا اسی ذات کو پکارو جو ہر ایک کی سننے والا ہے، سب اختیار اسی کے ہاتھ میں ہے، مشکل کشا بھی وہی ہے، حاجت روا بھی وہی ہے، غیب دان بھی وہی ہے، حاضر ناظر ہر مقام پر وہی ہے، مشکل کشا بھی وہی ہے، بگڑیاں بنانے والا بھی وہی ہے۔ جن کو تم پکار رہے ہو، ما یملکون من قطمیر، وہ تو ایک چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے۔ اگر تم پکارو بھی صحیح، ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، اگر تم پکارو بھی صحیح تو وہ تمہاری پکار سن بھی نہیں سکتے۔ جو اتنے کمزور ہوں وہ شازور کس طرح ہو سکتے ہیں؟ اس لیے اللہ رب العزت نے مثال بیان کی ہے، سورۃ الحج سپارہ نمبر 17۔ اللہ رب العزت نے مثال بیان کیا کہ اوے لوگو، جن کو تم پکارتے ہو ہم تمہیں بتائیں کہ وہ کتنے کمزور ہیں، وہ کتنے کمزور ہیں۔ یا ایھا الناس، او لوگو، ضرب مثل فاستمعوا لہ، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، فاستمعوا لہ، ذرا غور سے سننا۔ جس طرح تمہارے وجود یہاں حاضر ہیں، ذرا اپنے دماغ بھی حاضر رکھنا، ذرا موجود رکھنا، اس پورے غور و فکر سے سننا۔ میرے اللہ ایک مثال بیان کر رہے ہیں ان کی جن کو تم مختار کل سمجھ رہے ہو، جن کو تم بگڑیاں بنانے والے سمجھ رہے ہو۔ فاستمعوا لہ ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، تم تو کہتے ہو ہمیں بیٹے دیں گے، بیٹیاں دیتے ہیں، میرا اللہ کہہ رہا ہے لن یخلقوا ذبابا، وہ تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ بیٹا پیدا کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، بیٹیاں دینا تو بڑی دور کی بات ہے۔ میرے اللہ فرما رہے ہیں لن
यखलुकु ज़ुबाबा, वो तो एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते, वो तो एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते। वाला विजतमऊ लहू, अगर तमाम तुम अपने माबूदों को जमा कर लो, जहाँ जहाँ भी तुम्हारे माबूद हैं, चाहे वो सिंध में हैं या सरहद में हैं या पाकिस्तान के किसी कोने में भी हैं या मशरिक मगरिब शुमाल जनूब में, जिन जिन को तुम मुश्किल कुशा हाजत रवा गैब दान समझते हो, सबको जमा कर लो। वला विजतमऊ लहू, सब इकट्ठे हो जाएं। एक मक्खी भी पैदा करना चाहे तो वो मक्खी भी पैदा कर नहीं सकते। मक्खी पैदा करना तो बड़ी दूर की बात है, मक्खी को बनाना तो बड़ा दूर की बात है। अल्लाह फरमा रहे इस बात को छोड़ो, तुम अपने माबूदों के सामने जो हलवे बना कर रखते हो, दूध की खीरनियां बना कर रखते हो, खीर बना कर रखते हो, अगर वो मक्खी हमारी बनाई हुई वो जर्रा भी लेकर उड़ जाए तो तुम्हारे माबूद जरा उससे तो वापस ले लें। जरा बोलो इनको, यसलुबहुम ज़ुबाबु शय्या, अगर वो मक्खी जर्रा अपने मुंह में लेकर उड़ जाए तो जरा इन माबूदों को बोलो ये तो उनसे छीन कर वापस कर दे। मक्खी कितना मुंह में ले लेगी? एक पाव ले लेगी, एक शारक, छटांग, हाँ, जर्रे से जर्रा, थोड़े से थोड़ा, मामूली से मामूली जर्रा भी अपने मुंह में लेकर उड़ जाए। माबूदों को बोलो जरा ये हमारी मक्खी से तो हुई तो वापस ले। यसलुबहुम ज़ुबाबु शय्या, एक जर्रा भी ले जाए तो ये उससे छीनना चाहे तो ला यस्तनकिज़ूहु मिन्हु, ये तो उससे भी वापस नहीं ले सकते। जो इतने कमजोर हो, हमारी मक्खी से भी लई हुई चीज वापस नहीं कर सकते। वो तुम्हारी मुश्किलों को किस तरह हल कर सकते हैं, वो तुम्हारी बिगड़ी किस तरह बना सकते हैं, वो तुम्हारे नफे नुकसान के मालिक किस तरह हो सकते हैं, वो तुम्हें बेटे बेटियां देने वाले किस तरह हो सकते हैं, वो तुम्हारी इज्जत जिल्लत के मालिक किस तरह हो सकते हैं। इसलिए अल्लाह ने फरमाया ज़अफ़त तालिब वल मतलूब, मांगने वाला भी कमजोर है और जिससे मांगा जा रहा है वो भी कमजोर है। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। हज़रत मौलाना अल्लामा उमर हयात डेरवी साहब। अब ये हालत है इन लोगों की, मेरा पैगंबर जिन्होंने उनको मुश्किल को शाह बनाया हुआ है, जो एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते, जो एक मक्खी जरा मुंह में लेकर उड़ जाए तो उससे भी वापस नहीं ले सकते, जो इतनों को कमजोर, इतने कमजोर है, उनको मुश्किल कुशा और हाजत रवा और गैब दान बनाया हुआ है। इसलिए मेरा पैगंबर हम आपको कुरान दे रहे हैं, इनको इस किस्म के अंधेरों से निकाल, सिरात मुस्तकीम के ऊपर लेके आ, इनको बता कि अंधेरों से निकालने वाला वो है, ये नहीं। बेटे देने वाला अल्लाह है और कोई नहीं, बेटियां देने वाला सिर्फ अल्लाह है और कोई नहीं। इसलिए फदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन,
خالص اللہ کو پکاریں، ان کو بولو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ جب بھی مجھ سے مانگنا ہو کسی کے وسیلے دینے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے ہاڑے دینے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے محابے دینے کی ضرورت نہیں ہے، فلاں بابے کا واسطہ ہے یہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب بھی پکارنا ہو، چاہے جنگل میں ہو، گھر میں ہو، کسی کنویں میں ہو یا سطح کے اوپر ہو، جب بھی پکارو تو اللہ رب العزت کو خالص پکارو۔ اس طرح پکارو جس طرح یونس علیہ السلام نے مچھی میں پکارا تھا، مچھی کے پیٹ میں ہے، پانی کی تہاؤں میں ہے، سمندر کی تہا کے اندر ہے، تب بھی پکار رہے ہیں تو صرف کلے اللہ کو پکار رہے ہیں۔ اسی طرح پکارو جس طرح تمہارے باپ آدم علیہ السلام نے پکارا تھا، اسی طرح پکارنا جس طرح تمہاری ماں حوا نے پکارا تھا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اس دعا میں کسی کا وسیلہ ہے؟ کسی کا بھی وسیلہ، کسی کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ کہ ربنا ظلمنا، اے رب ہمارا پروردگارا، ظلمنا ہم نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا ہے، اگر تو معاف نہیں کرے گا، ہم پر رحم نہیں کرے گا، لنکونن من الخاسرین، ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے، نقصان ہوگا ہمارا، ہم خسارے میں پڑ جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے یہ دعا محفوظ کر لی، محفوظ کر کے قرآن بنا کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرما دی، پھر ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دیا۔ جو اچھے بیٹے ہوتے ہیں ہمیشہ ماں باپ کی عزت کرتے ہیں، ان کے نقش قدم کے اوپر چلتے ہیں، لہذا خبردار کبھی اللہ سے مانگنا بھی ہو تو اسی طرح مانگنا جس طرح تمہارا باپ مانگ رہا ہے، اس طرح مانگنا۔ اس لیے قرآن تو شرک والے اندھیروں سے نکالنے آیا ہے، بدعات والے اندھیروں سے نکالنے آیا ہے۔ اس لیے فرمایا اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہو وہ تو ایک چھلکے کے بھی مالک نہیں ہیں۔ ما یملکون من قطمیر ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم ویوم القیامت یکفرون بشرککم ولا ینبئک مثل خبیر۔ اللہ کے سوا جن کو پکارے ہو وہ تو تمہاری پکاریں بھی سن سکتے نہیں، اگر بالفرض والمحال سن بھی لیں تو تمہاری پکار کا جواب دے سکتے نہیں۔ پہلی تو بات ہے سنتے بھی نہیں ہیں۔ کیوں نہیں سن رہے؟ اس لیے نہیں سن رہے کہ اموات غیر احیاء، وہ مردے ہیں، زندہ نہیں ہیں، ان کو تو پتہ بھی نہیں ہے کہ ہم کب اٹھائے جائیں گے۔ وما یشعرون ایان یبعثون۔ یہ قوم پھنسی ہوئی تھی شرک، معلوم ہوا سب سے بڑا شرک یہی ہے اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنا۔ یہ کہنا کہ اللہ کے ولی نبی وفات کے بعد سن رہی ہیں، جان رہے ہیں، دیکھیں یہ سب سے بڑا شرک ہے،
یومل قیامت یکفرون بشرک قوم، یہ قرآن کے لفظ ہے نا، بولو ہے نا یہ قرآن کے لفظ۔ اب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کیا کریں گے؟ دن قیامت کے ان کا شرک کا انکار کریں گے۔ یوم القیامت یکفرون بشرککم ولا ينبئك مثل خبیر، جس طرح خبر دینے والا خبر دے رہا ہے اللہ رب العزت، اس طرح کوئی بھی آپ کو بتائے گا نہیں۔ دیکھو دن قیامت کا جب قائم ہوگا، سب لوگ اٹھ کر آئیں گے اپنی قبروں سے، سب وجود کے اوپر، کسی کے وجود پر کپڑے بھی نہیں ہوں گے، سر کے اوپر پگڑی بھی نہیں ہوگی، پاؤں میں جوتے بھی نہیں ہوں گے، سب جمع ہو کر جب آئیں گے اللہ رب العزت وعدے گا وامتاز اليوم ایھا المجرمون، او مجرموں آج جدا ہو جاؤ میرے نیکوں سے، آج میرے موحدوں سے جدا ہو جاؤ۔ پھر اللہ رب العزت انبیاء علیہ السلام کو صفوں میں کھڑا کر دے گا، صفیں لگا دے گا۔ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب۔ اللہ رب العزت سب انبیاء کو صفوں میں کھڑے کر دیں گے، باب آدم سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سب انبیاء موجود ہوں گے۔ پھر اللہ رب العزت پوچھے گا بتاؤ میرے نبیوں، انہوں نے مجھے چھوڑ دیا تھا اور تمہیں پکارتے تھے، بتاؤ تم نے ان کو کیا جواب دیا تھا؟ آگے سے کہیں گے قالوا لا علم لنا، اللہ ہمیں تو کوئی پتہ نہیں ہے۔ چلو نجیب ہونا بیان چھوڑ دو، جکر پہ انکار سکنے کروں دے انہیں ایک آنا ہے کرو، دعا نہ ہے کرو، یہ کی تماشا کر جس طرح آسانی نال کار سکنا کرو جی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ مقصد ہے بات سمجھ آ جائے۔ اللہ رب العزت جمع کرے گا، پھر پوچھے گا بتاؤ میرے نبیوں، سب پیغمبروں سے پوچھے گا جن جن کی عبادت کی گئی تھی۔ عزیر علیہ السلام سے بھی پوچھے گا بتا میرا پیغمبر، انہوں نے مجھے چھوڑ دیا تھا اور تجھے پکارا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پوچھو گی، حتیٰ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ پوچھے گا میرے پیغمبر بتاؤ تم نے ان کو کہا تھا کہ میرے روزے کے اوپر آ جانا، مجھے کہنا جو بھی کام ہو میں اللہ سے کرا کے دے دوں گا، تم مجھے پکارنا میں سنتا بھی ہوں جواب دیتا بھی ہوں، تم مجھے آ کر کہنا میں اللہ کو آگے کہہ کر تمہارا کام کرا دوں گا۔ یہ تو سبق دے کر آیا تھا، اس وقت جواب دیں گے قالوا لا علم لنا، اللہ ہمیں کوئی علم نہیں ہے کون میرے روزے کے اوپر آیا تھا اور کون نہیں آیا تھا۔ قرآن حق کہہ رہی ہے، پیغمبروں کی زبان بھی حق ہے۔ اب بتاؤ اگر محمد رسول اللہ کو آج پتہ ہے کہ میرے روزے کے اوپر فلاں مولوی آیا ہوا ہے، فلاں پیر آیا ہوا ہے، فلاں بزرگ آیا ہوا ہے، فلاں خان آیا ہوا ہے، چودھری آیا ہوا ہے، پٹھان خان آیا ہوا ہے، تو پھر دن قیامت کے کیوں کہیں گے لا علم لنا، مجھے تو کوئی علم نہیں ہے؟ پھر تو یہ جھوٹ بن جائے گا۔ تو ہمارا ایمان ہے مسلمانوں کا کہ پیغمبر کی زبان سے کبھی بھول کر بھی جھوٹ نہیں نکل سکتا، بھول کر بھی جھوٹ نہیں نکل سکتا۔ اس لیے قرآن کا مسئلہ ماننا پڑے گا۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضی علیہا الموت
جن کے اوپر ہم موت کا فیصلہ کر دیتے ہیں اس کی روح کو ہم یمسک روک لیتے ہیں، چاہے پکارنے والا باپ ہی کیوں نہ ہو، کوئی مولوی یا پیر ہی کیوں نہ ہو، کوئی بزرگ بھی پکارنے والا کیوں نہ ہو، جس کے اوپر موت کا فیصلہ کرتے ہیں یمسک ہم اس کی روح کو روک لیتے ہیں۔ اللہ ہمارا سوال ہے کتنے دنوں تک روکے رہتا ہے تو جسم کے اندر واپس نہیں آنے دیتا؟ ایک ماہ تک یا ایک سال تک یا ایک صدی تک؟ اللہ فرماتے نہیں نہیں، قیامت تک میں روح کو روک کے رکھتا ہوں۔ ثم انکم بعد ذالک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون، ایک دن تم سب نے مر جانا ہے، پھر ایک قیامت کے دن تم کو اللہ زندہ کرے گا۔ قیامت سے پہلے روح اس بدن میں واپس آ سکتی نہیں، روح اس بدن میں واپس آ سکتی نہیں، کیونکہ اللہ کے قرآن کا جو مسئلہ ہے یمسک، قرآن کا جو مسئلہ ہے قیامت سے پہلے اس بدن میں واپس نہیں آ سکتی۔ اس لیے یہ قوم میرے پیغمبر قوم یہ پھنسی ہوئی ہے اس قسم کے شرک میں، ان کے غلط نظریات بنے ہوئے ہیں، ان کو جا کے میرے پیغمبر نکال شرک والی بٹھیوں سے، بدعات والی بٹھیوں سے، اور نکالنے کا ایک ہی ذریعہ ہے، اس قرآن کے ساتھ نکلیں گے، اور کوئی ذریعہ نہیں ہے، اور کوئی ذریعہ بھی نہیں ہے۔ اور ان کو بتا دے یہ بھی کہ مشکل کشا ایک اللہ ہی ہے، حاجت روا غیب دان، نفع نقصان کا مالک، عزت ذلت کا مالک صرف اللہ ہی ہے، اور عزت ذلت کا مالک کوئی نہیں، اور بگڑیاں بنانے والا کوئی نہیں، مشکلوں کو حل کرنے والا کوئی نہیں، اور بیٹے بیٹیاں دینے والا کوئی نہیں، صرف ایک ہی اللہ ہے، اسی کو پکارو، بیٹے بیٹیاں دینے والا بھی وہی ہے، عزتیں بھی اسی کے ہاتھ میں ہیں، فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، سب عزتوں کا مالک صرف وہی اللہ ہے، سب اسی کے ہاتھ میں ہے، اور کسی کے ہاتھ میں عزت نہیں ہے۔ اور ان کو یہ بھی بتا دے کہ خیال رکھنا تمہارا اصل دشمن شیطان ہے، شیطان کو اپنا دشمن بنانا، شیطان کو اپنا دشمن سمجھنا، اصل تمہارا دشمن شیطان ہے، جس کو میں نے حکم کیا تھا کہ بابا آدم کو سجدہ کرنا، یہ سجدہ بھی تعظیمی تھا، لیکن شیطان نے سجدہ نہیں کیا تھا، کہنے لگا اللہ تو نے انصاف نہیں کیا، حق بنتا تھا تو آدم کو کہتا مجھے سجدہ کرے، الٹا مجھے کہتا ہے کہ تو آدم کو سجدہ کرا۔ اللہ فرمایا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں نے اس لیے اس کو نکال دیا تھا، فخرج دفع ہو جا، جب تو نے میرا حکم ہی نہیں مانا تو اب کس چیز کی تیری عبادت یہاں ہوگی۔ اس وقت کہنے لگا اللہ مجھے مہلت دے دے، حالانکہ ہوا عالم، اللہ رب العزت تو دلوں کے راز بھی جاننے والا ہے۔ کہتے ہیں کس چیز کی مہلت؟ کہتا ہے اللہ مجھے قیامت تک زندگی دے دے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ٹھیک ہے، نفخہ اولا تک تجھے میں نے زندگی دے دی، جب زندگی لے لی درخواست قبول ہو گئی، پھر کہنے لگا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ۔ اللہ مجھے تیری عزت کی قسم لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں سب کو گمراہ کروں گا۔ اللہ میں نے تو ایک آدم کو تعظیمی سجدہ نہیں کیا، لیکن میں تو مردوں کو بھی سجدے کرواؤں گا، مٹی کے ڈھیروں کو بھی سجدے کراؤں گا، میں تو مورتیوں کو بھی ان سے سجدے کرواؤں گا۔ اللہ میں نے تو ایک آدم کو تعظیمی سجدہ نہیں کیا، دیکھ لینا میں تو ان کو درختوں کے آگے بھی جھکا دوں گا۔
فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ۔ اب دیکھو تو صحیح شیطان نے کتنی محنت کی ہے، اتنے تو اللہ کی مسجد میں سجدہ کرنے والے بھی نہیں ہے، لیکن درباروں کے اوپر اپنی پیشانی ٹھکانے والے، غیروں کو پکارنے والے، غیروں کو مشکل کشا سمجھنے والے کتنے بے شمار ہیں۔ یہ سب شیطان کی محنت ہے۔ آج دیکھو کتنے شیطان نے الٹیاں الٹیاں پٹیاں پڑھا دی ہے کہ دیتا بیٹا اللہ، بیٹا دینے والا اللہ ہے، لیکن نذرانے غیروں کے دے رہے ہیں۔ بیماری کو دور کرنے والا اللہ ہے، لیکن غیروں کے پانیوں میں شفا سمجھا ہوا ہے۔ اس لیے خیال رکھنا، شیطان کی اس بات کو یاد رکھنا جو اللہ کو کہہ کر آیا تھا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ۔ اللہ مجھے تیری عزت کی قسم لَأُغْوِيَنَّهُمْ، میں سب کو گمراہ کر دوں گا۔ تیرے راستے کے اوپر بیٹھ کر میں ان کو دوسرے رستوں کے اوپر لگا دوں گا، کفر والے رستے کے اوپر، شرک والے رستے کے اوپر، بدعات والے رستے کے اوپر میں غلط غلط طریقے ان کو بتا دوں گا اور ان کو میں گمراہ کروں گا۔ آج دیکھو مسلمان بھی ہے پھر بھی کئی نئی نئی بدعتیں نکال رہا ہے، مسلمان بھی اپنے آپ کو کہہ رہا ہے پھر بھی شرک اور کفر میں مبتلا ہے، پھر بھی جھنڈیاں لگا رہا ہے، پھر بھی خوشیاں منا رہا ہے، پھر بھی کلخانے تیجے چلیسویں یارویاں جمعراتاں کر رہا ہے اور کھا رہا ہے، حالانکہ یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں تھا۔ اللہ رب العزت نے تو فرما دیا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ میرا رسول تمہیں دے دے وہ خوشی سے لے لینا، اور جس سے میرا رسول تمہیں منع کر دے اس سے رک جانا۔ اس سے کیا کرنا ہے؟ رک جانا ہے۔ آج دیکھ رہا ہے ہم نے اپنی خوشیوں کے اوپر کہ جو ہم خوشی کر رہے ہیں کیا یہ طریقہ رسول اللہ کا ہے یا ہماری غمیاں؟ یہ جو ہمارے اوپر آج پریشانیاں اور غم آئے ہوئے ہیں، یہ صحیح اصل اس کی صحیح وجہ یہی ہے کہ ہم رسول اللہ کی مخالفت کر رہے ہیں۔ دعویٰ اسلام کا ہے، دعویٰ مسلمان کا ہے، لیکن کتنے کام ہیں جو شریعت سے ہٹ کر رہے ہیں۔ پھر اس کی وجوہات کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجوہات یہ اب ہم یہ نہ کریں تو ہمارے ماں باپ ناراض ہو جائیں گے، ماما ناراض ہو جائے گا، چاچو ناراض ہو جائے گا، خالو ناراض ہو جائے گا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مٹتی ہے تو مٹ جائے، لیکن یہاں برادری ناراض نہ ہو۔ یاد رکھنا سب کو ناراض کر دینا، لیکن محمد الرسول اللہ کی سنت کے خلاف نہیں کرنا۔ اللہ رب العزت نے فرما دیا من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ مَن یُشَاقِقِ الرَّسُول، جو بھی شخص چاہے وہ مرد ہو یا عورت، جوان ہو یا بوڑھا، کیا یہ مولوی ہو یا پیر ہو، عام ہو یا خاص ہو، من یشاقق کہ رسول، جو بھی میرے رسول کی مخالفت کرے گا اس کو پتہ بھی ہوگا، جان بوجھ کر میرے رسول کی مخالفت کرے گا۔ اللہ ہمیں کس طرح پتہ چلے گا کہ تیرے رسول کی مخالفت ہو رہی ہے؟ یتبع غیر سبیل المؤمنین
مومنوں کے رستے کو چھوڑ دے گا۔ اور سب سے پہلے مصداق صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہے، جو صحابہ کے رستے کو چھوڑ دے گا سمجھ لینا کہ یہ میرے رسول کی مخالفت کر رہے ہیں۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ مخالفت کر رہے ہیں۔ پھر دنیا میں کیا سزا دوں گا اس کو؟ نوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، جو وہ کام کر رہا ہوگا اسی طرح میں اس کا چہرہ دے دوں گا۔ ٹھیک ہے کیے جا مولوی صاحب، کیے جا، کل خانی کرنی ہے تو کیے جا، اگر تیجے کرنے ہیں تو ٹھیک ہے، چالیسویں کرنے ہیں تو کر لے، یارویاں کرنی ہے تو کر لے، جو کچھ تو نے کرنا ہے کر لے، ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ نوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، ہم اسی طرف اس کا چہرہ پھیر دیتے ہیں۔ جو تویز بھی لکھنا ہو تو ٹھیک ہے لکھتا رہے، یہ بھی تو طریقہ میرے رسول کا نہیں ہے نا، یہ طریقہ بھی میرے رسول کا نہیں ہے، یہ طریقہ مسلمان صحابہ اکرام کا تویز نام ہے پڑھنے کا، تویز نام لکھنے کا نہیں ہے، تویز پڑھنے کا نام ہے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے تویز سکھایا ہے، قُل رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ میرے پیغمبر یہ تویز پڑھا کریں، آپ یہ تویز بتائے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو تویز پڑھنے کا نام ہے، لکھنے کا نام تویز۔ آپ دیکھو کیا ہو رہا ہے آج، تو ہمیں گائے بھی دودھ دینا چھوڑ دے تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ایک 500 والا تویز لے لیتے ہیں، اس کے پاؤں کے ساتھ بات دیں گے تو پھر یہ پاؤں نہیں اٹھائے گی۔ آج جانور بھی بیمار ہو جائے تو 1000 والا تویز لے کے چلو کوئی بات نہیں، 1.5 لاکھ والی گائے تو بچ جائے گی نا۔ یہ مقصد ہم نے سمجھا ہے قرآن کا، حالانکہ قرآن کا یہ مقصد نہیں، قرآن تو یہاں دھیروں سے میں نکالنے کے لیے آیا تھا، لیکن ہم نے اس کو پیٹ کے لیے باندھا ہوا ہے، بس اس کے ساتھ پیٹ بھرنا ہے۔ حالانکہ جنگل میں آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کوئی جنگل کا جانور بھوک کی وجہ سے مر گیا ہو؟ اگر اللہ رب العزت جنگل کے اندر جانور کو بھوکا نہیں مرنے دیتا تو ہمارا ایمان ہے بھوکا ہمیں بھی مرنے نہیں دے گا۔ اللہ کے رسول نبی مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ رب العزت نے جو کچھ قسمت میں لکھ دیا ہے کھانے کی چیز، انسان کے اوپر اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک وہ کھا کر نہیں مرے گا۔ اگر ایک لقمہ بھی باقی رہا تو تب بھی اس کو بھی کھائے گا، اس وقت تک موت۔ جب ہمارا یقین ہے، ایمان ہے اس بات کے اوپر کہ اللہ نے جو کچھ ہمارے نصیب میں مقدر میں لکھ دیا وہ ضرور ملنا ہے ہمیں، تو پھر کیوں قرآن کی مخالفت کریں ہم؟ آج دیکھو قرآن کا مقصد ہم نے یہی سمجھ لیا ہے کہ ساری رات ایک امام صاحب اسپیکر کے اوپر شبینہ پڑھتے رہتے ہیں، ساری رات اول سے آخر تک تلاوت کرتے ہیں، پڑھ 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 کے ساری رات۔ آؤ جی صبح مبارک ہو آپ کو، جی مبارک ہو۔ کیا جی مبارک؟ جی میں نے پورا قرآن ختم کر دیا۔ حالانکہ قرآن اس مقصد کے لیے نہیں آیا تھا، اور نہ یہ طریقہ میرے رسول اللہ کا تھا، اور نہ یہ طریقہ کسی صحابی کا تھا۔ یہاں تو اگر رسول اللہ کے طریقے سے ہٹ کر کریں گے آپ، یاد رکھنا وہ کبھی بھی عبادت نہیں بڑھے گی، آپ کے لیے وبال جان ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ دیکھا تھا عید کے دن ایک شخص کو نوافل پڑھتا ہوا مسجد کے اندر۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ اللہ تجھے جہنم میں ڈالے گا۔ وہ آگے سے کہنے لگا جی جہنم میں ڈالے گا؟ کس لیے ڈالے گا؟ میں تو عبادت کر رہا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ خود کہتے ہیں اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو۔ کہتا ہے ٹھیک ہے یہ تو نماز پڑھ رہا ہے لیکن طریقہ میرے رسول کا نہیں ہے۔ میرے رسول نے عید سے پہلے مسجد میں نوافل نہیں پڑھے۔ اگر تو پڑھ رہا ہے، تو کہہ رہا ہے عبادت، یہ عبادت نہیں، عبادت وہ ہوگی جس کے اوپر مہر میرے پیغمبر کی ہوگی،
وہ عبادت بنے گی. لہذا یہ عبادت نہیں ہے جو تو نے بنایا ہوا ہے. اس لیے اب قرآن بھی پڑھنا ہے تو قرآن بھی عبادت وہ بنے گا جو طریقہ میرے رسول کا ہوگا. جو ہم نے آج طریقہ سیکھ لیا ہے، قبرستان کے اندر جا کر مولوی صاحب بھی ساتھ ہیں، 10 طلباء بھی ساتھ ہیں اور یہ پڑھ رہے ہیں. فر کیا ایک ایک پارہ آپ نے پڑھنا ہے جی. ٹھیک ہے جی. کیا یہ طریقہ میرے رسول کا ہے؟ یہ طریقہ میرے رسول کا نہیں ہے. آپ دیکھو اذان دیتے ہیں نا، ہم اذان تو سنی ہوگی آپ نے. جب اذان ختم کرتے ہیں تو آخر پر کیا کہتا ہے مؤذن؟ آپ کو اذان آتی ہے؟ آخر پر کیا کہتا ہے؟ لا الہ. آگے کیا لفظ ہے؟ یہ کیوں نہیں کہتا مؤذن؟ محمد رسول اللہ کیوں نہیں کہتا؟ اگر آپ ہندو کو کلمہ پڑھائیں، ہندو کو کہو کہ پڑھو کلمہ، اس کو پڑھاتے رہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، آگے محمد رسول اللہ نہ پڑھاؤ تو کیا وہ مسلمان ہو جائے گا؟ آپ آگے محمد رسول اللہ کیوں نہیں کہتے؟ آپ تو مسلمان ہیں. عید کا دن ہے نا، عید کے دن آپ کی طرف اذان دیتے ہیں عید کی نماز کے لیے؟ کیوں نہیں دیتے؟ حالانکہ ایک دن میں دن رات میں 5 نمازیں، 5 اذانیں آتی ہیں. عید تو 1 سال کے بعد آ رہی ہے، وہاں بھی اذان دینی چاہیے، وہاں تو ڈبل ہونی چاہیے تھی. عید کی جماعت جب کھڑی ہوتی ہے تکبیر پیچھے کہتے ہیں آپ؟ نہیں کہتے. کیوں نہیں کہتے؟ باقی تو جماعت کھڑی ہو تو تکبیر کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ وہاں کیوں نہیں کہہ رہے؟ اس لیے کہ یہ طریقہ ہمارے رسول کا نہیں ہے. میرے رسول نے یہ طریقہ نہیں کیا. انہوں نے اذان سکھائی ہے لا الہ الا اللہ تک. اگر کوئی محمد رسول اللہ کہہ دے گا تو اس کو ثواب ہوگا؟ بتاؤ ذرا، ثواب ہوگا اس کو؟ اور پیچھے والے بولے ذرا، ہوگا ثواب؟ کیوں؟ ہم تو محمد رسول اللہ کے نام پر مر مٹنے والے لوگ ہیں. ہم تو عاشق رسول ہیں، محب رسول ہیں. اب محمد رسول اللہ کا نام لے رہے ہیں تو تم کہتے ہو ثواب نہیں ہوگا. کیا وجہ ہے اس کی؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ طریقہ میرے رسول کا نہیں ہے. طریقہ میرے رسول کا نہیں ہے. اب اگر کوئی محمد رسول اللہ لے بھی گا اذان کے پیچھے تو یہ بدعتی شمار ہوگا، کبھی دیندار یہ شمار نہیں ہوگا. اب عید کے دن کوئی اذان دینا شروع کر دے، گناہ کے کلمات ہیں اذان کہنا. سب سے پہلے کون سا کلمہ کہا جاتا ہے اذان میں؟ اللہ اکبر ہے. اللہ تو ہی سب سے. آگے کلمات کوئی شرک ہے اذان کے اندر؟ پھر کیوں نہیں کہتے؟ اس لیے نہیں کہتے کہ ہمارے پیغمبر نے نہیں کہی ہے، ہمارے پیغمبر نے یہ طریقہ نہیں سکھایا. بعض کہتے ہیں جی پھر کیا ہو گیا اگر نہ ہم نے کر لیا تو کیا ہو گیا؟ کیا پیغمبر کی سنت کو مٹانا پھر کہہ دینا کہ کیا ہو گیا؟ یہی ہو گیا کہ تو مسلمان نہیں رہ گیا، تو اب مسلمان نہیں رہا. تو نے پیغمبر کی سنت کو مٹایا، بدعت جاری کر دی. تو نے جاری کر کے پھر تو کہہ رہا ہے کہ اب کیا ہو گیا؟ الٹا مذاق بھی ساتھ کر رہا ہے. تو یہ ہو گیا کہ تو نے محمد رسول اللہ کی زبان کے اوپر اعتماد نہیں کیا. تم نے محمد رسول اللہ کی زبان کے اوپر اعتماد نہیں کیا. اگر اعتماد کیا ہوتا تو کبھی اپنی طرف سے نہ ملاوٹ کرتا. اب تکبیر کہہ دے نماز کے بعد تو کیا جرم ہے؟ تکبیر میں سارے کلمات ہیں یا نہیں؟ اللہ کی بڑائی کے کلمات ہیں یا نہیں ہیں؟ لیکن ہم نہیں کہتے. اس لیے نہیں کہتے کہ ہمارے رسول نے یہ کام نہیں کیا، ہمارے رسول کے صحابہ نے یہ کام نہیں کیا. میرے رسول کے صحابہ نے جب یہ کام نہیں کیا اور آگے سکھایا بھی نہیں ہے، اب اگر ہم کہہ دیں تو کیا؟ اب اس کو کیا کہیں گے؟ بڑا ثواب کا کام کر رہا ہے تو. اس لیے یہ کلخانی تیجا 40واں جشن منانا یہ میرے پیغمبر کا طریقہ نہیں ہے. اگر تم کرو گے
لاکھوں خرچ کرو گے، خدا کی قسم دن قیامت کے تمہارے لیے وبال جان ہوگا۔ یہ اللہ پوچھے گا تم سے۔ کیا مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے عشق رسول کے دعوے دار، محب رسول، اپنی جان فدا کر دینے والا، کس بات کے اوپر تو نے جان فدا کی تھی؟ میرے محمد رسول اللہ کی زبان پر تجھے اعتماد نہیں تھا، میرے محمد رسول اللہ کے فعل کے اوپر تجھے اعتماد نہیں تھا، میرے قرآن کے اوپر تجھے اعتماد نہیں تھا، دنیا کے مولویوں اور پیروں کی تو نے بات مان لی تھی، میرے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ دن قیامت آج تو نہیں بولتا نا، یہ دن قیامت کے یہ بولے گا۔ آج اس کے ساتھ جو کچھ تم کر لو، اللہ کی قسم یہ نہیں بولے گا۔ آج تم نے جو کچھ جدھر بھی بے ادبی کرنی ہے یہ نہیں بولے گا، دن قیامت کے یہ بولے گا۔ آج زبان اس نہیں بول رہی اس کی، لیکن دن قیامت کے یہ بولے گا۔ آج ہمارے ہاتھ نہیں بولتے نا کہ بول رہے ہیں، آپ اگر یہ مشین کے اندر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے تب بھی بولتے ہیں۔ آج ہماری آنکھ نہیں بولتی، جتنی بھی بے حیائی کر لیں آنکھ نہیں بولے گی، آج ہاتھ نہیں بولے گا، آج ہمارے کان نہیں بولیں گے، لیکن دن قیامت کے یہ ہر راز کھول دیں گے۔ دن قیامت کے ہر روز جب دن قیامت کا ہوگا، سب لوگوں کو جمع کیا جائے گا۔ جن لوگوں نے قرآن کے خلاف کیا تھا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف کیا تھا، جہنم کے اندر ملائکہ ان کو لے کر جا رہے ہوں گے، آگے بھی ملائکہ ہوں گے، پیچھے بھی ملائکہ ہوں گے۔ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ۔ اللہ کے دشمنوں کو جب جمع کیا جائے گا، آگ کی طرف لایا جائے گا، یہ سوال ہے کہ اللہ کے دشمن کون ہے؟ اللہ کے دشمن دنیا میں تو کوئی نہیں مل رہا جو اللہ کا دشمن ہو۔ ایک دوسرے کے تو دشمن ہے، باپ بیٹا بھی دشمن ہو سکتے ہیں، ماں بیٹی بھی دشمن ایک دوسرے کی ہو سکتی ہے۔ یہ دنیا کے اوپر تو خان ملک چودھری نواب سب ایک دوسرے کے دشمن ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت فرما رہا ہے جس دن اللہ کے دشمنوں کو جمع کیا جائے گا، یہ اللہ کے دشمن کون لوگ ہیں؟ اللہ کے دشمن یہی لوگ ہیں کہ بیٹا بیٹیاں دینے والا اللہ، لیکن شکرانے اوروں کے ادا کر رہے ہوتے ہیں، پکارے سننے والا کلا اللہ، لیکن یہ کہہ رہے ہوتے نہیں جی ہمارے مردے بھی سن رہے ہیں، نبی ولی بھی سن رہے ہیں۔ حالانکہ کوئی اور سننے والا ہوتا، محمد رسول اللہ کسی اور کی سنتا تو اپنی بیٹی فاطمہ کی سن لیتا، اپنے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی سن لیتا، لیکن نہیں، جس کے اوپر موت آ جائے وہ کدی کسی کی سن سکتا نہیں، کدی سن سکتا نہیں ہے۔ یہ اللہ کی صفتیں اٹھا کر غیروں کو جو دینے والے مشکل کشا اللہ، لیکن انہوں نے کہہ دیا نہیں جی ہمارا پیر مشکل کشا، ہمارا بزرگ مشکل کشا، بابا ہجویری مشکل کشا، داتا مشکل کشا، گنج بخش مشکل کشا، فلاں مشکل کشا، فلاں مشکل کشا۔ اللہ کی صفتیں اٹھا کر جو غیروں کو دے رہے ہیں، یہ اللہ کے دشمن اللہ ان کو اپنا دشمن کہا رہا ہے۔ یوم یحشر اعداء اللہ الی النار، جس دن اللہ کے دشمنوں کو جمع کیا جائے گا آگ کی طرف، فہم یوزعون، اس وقت روکا جائے گا، یہ جہنم کے کنارے کے اوپر کھڑے ہوں گے، اللہ رب العزت کہے گا روکو ذرا ان کو روکو۔ جب یہ پیچھے مڑ کر دیکھیں گے اللہ رب العزت ان سے پوچھے گا ذرا بتاؤ تو صحیح آج تمہارے ساتھ ظلم تو نہیں ہوا؟ کہیں گے اللہ ہمارے ساتھ آج ظلم ہو گیا، آج ہمارا یہاں کوئی خیر خواہ نہیں ہے سوائے ہمارے وجودوں کے، آج سب ہمارے دشمن ہیں۔ حالانکہ میدان محشر کے اندر
اندر انبیاء بھی موجود ہوں گے، اولیاء بھی موجود ہوں گے، نیک بھی موجود ہوں گے، لیکن سب کے بارے میں کہہ دیں گے یہاں سب ہمارے دشمن ہیں، کوئی ہمارا خیر خواہ نہیں ہے۔ اللہ جو کچھ بھی لکھا ہے، جو کچھ یہ ہے، یہ ہمارے خلاف لکھ دیا گیا ہے، ہم نے کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ اس وقت اللہ رب العزت پوچھیں گے بتاؤ کسی کے اوپر تمہیں اعتماد بھی ہے یا نہیں؟ کہیں گے اللہ ہمیں اپنے وجودوں کے اوپر اعتماد ہے اور کسی کے اوپر اعتماد نہیں ہے۔ اللہ رب العزت اس وقت نختم علی افواہہم، ان کے منہوں کے اوپر مہر لگا دیں گے۔ جب مہر لگا دیں گے اس وقت کیا ہوگا؟ حتی اذا ما جاؤہا شاہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون۔ اس وقت اللہ رب العزت جب ان کے منہ کے اوپر مہر لگا دیں گے، شاہد علیہم سمعہم، اس وقت ان کے کان ان کے خلاف گواہی دے دیں گے۔ اس وقت ابصارہم، ان کی آنکھیں ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ اس وقت جلودہم، سب وجود کے 360 جتنے بھی جوڑ ہیں سب ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ آج تو دیکھ لو کان نہیں بول رہے، جو بات کرو گے وہی سنیں گے، لیکن سب سے پہلے خلاف کان گواہی دیں گے۔ اللہ تو نے تو کان دیے تھے تاکہ قرآن سنتے رہے، تیرے محمد الرسول اللہ کی حدیث مبارکہ سنتے رہے۔ اللہ تو نے تو کان دیے تھے تاکہ حق بات سنتے رہے، لیکن انہوں نے دنیا کی کتابیں سنی، بزرگوں کے قول سنے، استاذوں کے مولویوں کے قول پکڑ لیے، لیکن قرآن کو سننا برداشت نہ کیا۔ جب قرآن سنتے تھے اللہ ایک غصے ہو جاتا تھا، ان کو غصے آ جاتے تھے کہ اب کیا کریں، تو قرآن سننا ہے تو پھر ہمیں سب سے بائیکاٹ کرنی ہوگی۔ یہ کان بھی خلاف گواہی دیں گے، وابصارہم، یہ آنکھیں بھی خلاف گواہی دیں گے۔ اللہ تو نے تو ان کو آنکھیں دی تھی تاکہ قرآن دیکھ دیکھ کے سمجھیں، اپنی اصلاح کرتے رہے، لوگوں کی بھی اصلاح کریں۔ تو نے تو آنکھیں دی تھی تاکہ یہ گھر سے چل کر مسجد میں آئے، نماز با جماعت ادا کرے۔ اللہ تو نے تو اس کو آنکھیں دی تھی تاکہ یہ صحیح صحیح جگہ پر استعمال کرتا رہے۔ اللہ یہ ساری رات موبائل کے اوپر بھی لگا رہتا تھا، یہ آنکھیں غلط غیر محرم عورتوں کے اوپر بھی استعمال کرتا رہتا تھا، غلط جگہوں کے اوپر بھی استعمال کرتا رہتا تھا۔ یہ آنکھیں بھی بول پڑیں گی، آج تو نہیں بول رہی، لیکن دن قیامت کے یہ بھی سب راز کھول دیں گے۔ وجلودہم، جتنے بھی وجود کے 360 جوڑ ہیں، ہر جوڑ بول پڑے گا، ہر جوڑ بولے گا اللہ یہ اس نے یہ حرکت کی۔ اگر ہاتھوں کے ساتھ کوئی غلط حرکت کی تو ہاتھ بھی بول پڑیں گے، اگر کوئی پاؤں کے ساتھ کہیں غلط جگہ پر چل کر گیا تھا تو وہ بھی بول پڑیں گے، اگر شرم و حیا والی جگہیں غلط جگہوں پر استعمال کی تھی تو وہ بھی بول پڑیں گے، ہر بات بولیں گے۔ اللہ جب سنت کی باری آتی تھی تو یہ کہتا تھا اب کیا کریں، سنت پر عمل کریں تو سب میرے مقتدی ناراض ہو جائیں گے، اب مجھے کون استاد مانے گا، کون مجھے کھانے کیا پینے کو دے گا۔ اس لیے اللہ شریعت کے خلاف کرتا رہا، قرآن کے خلاف کرتا رہا، اپنی خواہش کے پیچھے چلتا رہا۔ بما کانوا یعملون، دنیا پر جو عمل کیا تھا وہ سارے عمل ظاہر کر دے گا اس کا وجود۔ اب یہ دیکھتا ہوگا میں نے تو اس لیے جھوٹ بولا تھا تاکہ یہ جہنم کی آگ سے بچ جائے وجود، لیکن یہ وجود آج میرے خلاف گواہیاں دے رہا ہے، لیکن اس وقت بول تو نہیں سکے گا کیونکہ اس کے منہ کے اوپر مہر لگی ہوئی ہوگی۔ اس وقت جب اللہ رب العزت اس کے منہ سے وہ مہر
موہر ہٹا دے گا. جب وہ ہٹ جائے گی تو اس وقت بولے گا قالوا لجلودہم لم شہدتم علینا. اس وقت بولے گا اپنے وجود کو کہے گا او وجود تو نے آج کیوں میرے خلاف گواہی دے دی ہے. میں تو جھوٹ بول رہا تھا تاکہ تم جہنم سے بچ جاؤ, جہنم کی آگ سے بچ جاؤ, تم جہنم میں جانے سے بچ جاؤ, لیکن تم نے میرے خلاف گواہی کیوں دے دی ہے. اس وقت کہے گا پورا وجود بول کر قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء. اساں کہ اپنی مرضی نال نہیں بولے, ہمیں بلوانے والا کون ہے؟ آج تک دیکھو نا ہم کیا کچھ نہیں کرتے. آئیے نا تو خیال کر کے مجھے اللہ دیکھ رہا ہے اور تو بندہ کوئی دیکھتا نہیں ہے. تیرا وجود تیرے خلاف گواہی دے گا, تیرا وجود تیرے خلاف گواہی دے گا. اس وقت بول کر کہے گا ہم کو اس ذات نے بلوایا ہے جو ہر چیز کو بلانے والا ہے, جو ہر چیز کو بولنے کی قوت دیتا ہے, طاقت دیتا ہے. اس ذات نے ہمیں بلوایا ہے. وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. اور دنیا لے ہو اس نے تمہیں پیدا کیا پہلی مرتبہ, پھر مر کر بھی جانا تم نے اسی کی طرف ہے. اس لیے دنیا کے اوپر اپنی اصلاح کر لو. ما کنتم تستأترون ان یشہد علیکم سمعکم ولا ابصارکم ولا جلودکم ولکن ظننتم ان اللہ لا یعلم کثیرا مما تعملون. تو لوگوں سے تو چھپتا تھا, چوری کرتا تھا, زنا کرتا تھا, شراب پیتا تھا, بدماشیاں کرتا تھا, غیروں کے دروازوں کے اوپر جا کر جھکتا تھا. تو کہتا تھا مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا تھا. ٹھیک ہے تیرا خیال تھا میں پردے کے اندر یہ بدماشیاں کر رہا ہوں, ڈکیٹیاں کر رہا ہوں, چوریاں کر رہا ہوں, بندوں کو قتل کر رہا ہوں, یہاں کوئی نہیں دیکھتا مجھے. تیرا خیال تو یہ تھا کہ مجھے اللہ بھی نہیں دیکھتا. چلو اوروں سے تو چھپ جاتا, لیکن یہ بتا تو اپنے کانوں اور آنکھوں سے کس طرح چھپ سکتا تھا؟ اس لیے اپنے دل میں خوف رکھنا ہے تو کس کا؟ ایک اللہ کا ڈر رکھنا ہے. جہاں بھی توحید کا مسئلہ آ جائے لوگوں کو صاف بتا دو مشکل کشا کون ہے, حاجت روا کون ہے, غیب دان کون ہے, نفع نقصان کا مالک کون ہے, بگڑیاں بنانے والا کون ہے, موت حیات کا مالک کون ہے, بیماریوں سے شفا دینے والا کون ہے. جب سب کام کرنے والا اللہ ہے, جب یہ نعرہ تو لگاتا جائے گا لا الہ الا اللہ, پہلے نفی کرنی پڑے گی لا. غیب کے پردوں سے اللہ کے سوا دیکھنے والا کوئی نہیں. لا کوئی مشکل کشا نہیں. لا حب لات منات عزا بابا عبد القادر جیلانی بھی مشکل کشا. پہلے لا نفی کرتا جا. میری سننے والا کون ہے؟ نہ نبی سنے, نہ ولی سنے, نہ اور کوئی سنے. اگر کوئی سننے والا گیا ہوتا تو یوسف علیہ السلام کی آواز کو یوسف کا باپ یعقوب سن لیتا جب کنویں میں بھائیوں نے ڈالا تھا. ہاں یہ نعرہ لگاتا جا کہ دلوں کے راز جاننے والا کون ہے. اگر دلوں کے راز جاننے والا کوئی اور ہوتا تو پہلا مقام پیغمبروں کا ہے. یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کے دلوں کی باتوں کو جان لیتا, لیکن بیٹے خلاف منصوبہ بنا رہے ہیں یوسف علیہ السلام کو اپنے باپ سے جدا کرنے کا, لیکن یعقوب علیہ السلام کو علم نہیں ہوا. بیٹوں کا بھی یہ نظریہ تھا کہ ہمارا باپ بھی غیب نہیں جانتا, غیب جاننے والا کون ہے؟
اگر کوئی اور عالم الغیب ہوتا تو اللہ کے پیغمبروں میں سے محمد الرسول اللہ عالم الغیب ہوتا، کبھی گھر کے اوپر تہمت نہ لگتی۔ لگی تھی تہمت یا نہیں لگی تھی؟ اس لیے عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے، ہر جگہ حاضر ناظر ہے تو کون ہے؟ اگر ہر جگہ کوئی اور ناظر ہوتا تو یعقوب علیہ السلام حاضر ناظر ہوتے، کنویں کے اوپر یوسف کو ڈالنے سے پہلے موجود وہاں یعقوب ہوتے، ہاں لیکن وہاں بھائی ڈال کر آ رہے ہیں، یعقوب علیہ السلام رو رہے ہیں لیکن علم 40 سال تک روتے رہے ہیں، آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی ہے لیکن جب تک اللہ نے نہیں بتایا پتہ چلا۔ اس لیے عالم الغیب قول ہے، اللہ ہی عالم الغیب ہے، مختار کل بھی اللہ، حاضر ناظر بھی اللہ، بگڑیاں بنانے والا بھی اللہ، باقی ہر ایک کمزور لا الہ پہلے نفی کر دے، ہماری سننے والا کوئی نہیں، ہماری بگڑیاں بنانے والا کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، حاجت روا کوئی نہیں، غیب دان کوئی نہیں، الا اللہ، صرف ایک اللہ، صرف ایک اللہ ہی اور کوئی نہیں ہے۔ اس لیے آج تو قرآن نہیں بول رہا، آج تو ہاتھ نہیں بول رہا ہے، دن قیامت کے بولے گا، آج تو یہ زمین نہیں بول رہی، دن قیامت کے یہ بھی بولے گی، تیرا ہر راز کھول کے رکھ دے گی کہ کون کون سا کام تو نے کیا تھا، جس زمین کے ٹکڑے کے اوپر کام کیا تھا وہ بھی بول دے گی۔ آج قرآن نہیں بول رہا لیکن دن قیامت کے یہ ضرور بولے گا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ بول پڑیں گے، اللہ بالکل یہ قرآن صحیح کہہ رہا ہے، دنیا کی تو سب کتابوں کو مانتے رہے ہیں، دنیا کی سب کتابیں پڑھتے رہے ہیں، دنیا کی سب کتابوں کے اوپر ایمان رکھتے تھے، دنیا کی سب کتابوں کی تلاوت کرتے تھے، اگر انہوں نے چھوڑ دیا تھا تو اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ قال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، رسول بھی اس وقت کہے گا اللہ یا رب، اے میرے رب، ان قومی، بے شک میری قوم کھڑی ہے، جنہ اتخذوا هذا القرآن مہجورا، جنہ لوگوں اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، جن لوگوں نے چھوڑا تھا، اللہ واقعی محمد رسول اللہ کو کیسے پتا ہو، کیونکہ قرآن بول رہا ہوگا، اللہ یہ مجھے سینے کے ساتھ لگاتے تھے، سر کے اوپر اٹھا لیتے تھے، بیٹیوں اور بہنوں کی جہیزوں میں مجھے دیتے تھے، اور ڈش اور نیٹ چلتے رہتے تھے، اس کے اوپر توجہ کرتے رہتے، صرف مجھے پڑھ لیتے برکت کے لیے، لیکن جس بیماری کا علاج بنا کر بھیجا تھا وہ نہیں حاصل کیا تھا، اللہ جس لیے تو نے مجھے بھیجا تھا وہ حاصل نہیں کیا تھا۔ یہ کہتے اگر ہم حاصل کر لیں تو اب کھائیں کہاں سے، پیے کہاں سے؟ اس لیے خیال رکھنا، قرآن کے آنے کا مقصد یہی ہے لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔ قرآن نے اپنا مقصد کیا بتایا؟ اس لیے کہ یہ قرآن ہے ہمیں ظلمات سے نکال کر ہدایت کی طرف لینے کے لیے، ہمیں صراط مستقیم کا رستہ دکھانے کے لیے، اس لیے او جٹو او پٹھانو، اللہ کی قسم اس قرآن والی رسی کو نہ چھوڑنا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سب مل کر اس قرآن کو مضبوطی سے تھام لو، جو کچھ قرآن تمہیں بتاتا جائے وہ مان لو، اور جس سے تمہیں منع کرتا جائے رک جاؤ، اور جب تم قرآن بیان کرو گے، جس طرح محمد الرسول اللہ کے سکے چاچے بھی دشمن بن گئے تھے، سکے رشتہ دار بھی دشمن بن گئے تھے، وطن سے بے وطن بھی ہونا پڑا، اپنے وطن کو بھی چھوڑنا پڑا، لیکن دین
کی خاطر توحید کی خاطر سب کچھ قربان کر دیا تھا۔ جب اس طرح اللہ کی توحید بیان کرو گے، اللہ کا قرآن بیان کرو گے، اگر جتنی بھی مصیبتیں اور تکلیفیں آ جائیں برداشت کر لینا، لیکن قرآن کو کبھی نہ چھوڑنا، یہ قرآن نہیں چھوڑنا۔ اگر یہ مضبوطی سے تم نے تھام لیا، اللہ کی قسم اللہ دن ہر آئے دن تمہاری عزت کو اوپر لے کر جائے گا، عزت بڑھتی بڑھتی جائے گی، سکون آ جائے گا گھر میں، دلوں میں بھی سکون آ جائے گا، محبت اور پیار آ جائے گا، اطمینان آ جائے گا، تمہارا دل مطمئن ہو جائے گا۔ یہی قرآن ہی ہے جو ہمیں شرک اور کفر اور بدعت سے نکال کر سیدھی راہ کے اوپر لے آنے والا ہے، اور کوئی کتاب نہیں ہے جو ہمیں صراط مستقیم کے اوپر لے کر آئے، اور کوئی کتاب نہیں ہے جس کے ذریعے اللہ کی قربت حاصل ہو سکے۔ یہ قرآن ہی ہے، سارے رستے بتائے گا۔ اس لیے تو اگر پریشانیاں دور کرنی ہے تو یہ قرآن نہیں چھوڑنا، جتنے بھی دکھ اور تکلیفیں غم بھی آ جائے اس قرآن کے اوپر عمل کرتے رہ جانا۔ جب عمل تم کرو گے اللہ کی رحمتیں تمہارے اوپر آ جائیں گی۔ اگر قرآن کی وجہ سے سب ناراض ہو جائے تو بے شک ہو جائے، اگر قرآن کی وجہ سے رشتے ٹوٹتے ہیں تو ٹوٹ جائے، قرآن کی وجہ سے باپ چھوڑتا ہے تو چھوڑ جائے، قرآن کی وجہ سے ماں چھوڑتی ہے تو چھوڑ جائے، قرآن کی وجہ سے بھائی چھوڑتے ہیں تو چھوڑ جائے، قرآن کی وجہ سے مولوی اور پیر استاد چھوڑتا ہے تو چھوڑ جائے، قرآن کی وجہ سے نواب چودھری چھوڑتا ہے تو چھوڑ جائے۔ اللہ کی قسم قرآن کا دامن نہیں چھوڑنا۔ یہ قرآن اللہ رب العزت سے ہمیں ملنے کا ذریعہ بتائے گا، یہ جنت میں جانے کا ذریعہ بتائے گا، یہ محمد رسول اللہ کی سیرت بھی بتائے گا اور صورت بھی بتائے گا۔ اس لیے مرتے مر جانا، جو قرآن کا دشمن ہو کبھی اس کے ساتھ رشتہ بھی نہیں کرنا۔ وَلَا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولامة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون۔ شرک کرنے والے تمہارے ساتھ ملنے کی کوشش کریں گے، تمہارے ساتھ برادری بنانے کی کوشش کریں گے، رشتے کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن میرا اللہ کہہ رہا ہے خبردار، شرک کرنے والوں کے ساتھ تم نے رشتے نہیں کرنے، شرک کرنے والوں سے رشتے لینے بھی نہیں ہیں، دینے بھی نہیں ہے۔ خیال اس لیے موعد جو متقی شخص ہوگا، جس کا ایمان قرآن کے ساتھ ہوگا، اس کا رشتہ اسی سے ہوگا جس کا ایمان قرآن کے ساتھ ہے۔ اس لیے شرک کرنے والا اگر مر بھی جائے تو خیال رکھنا جنازہ بھی نہ پڑھنا۔ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا۔ ہم نے تو اپنے نبیوں کو بھی کہہ دیا تھا، نبی کے ماننے والوں کو بھی کہہ دیا تھا، خیال رکھنا اگر کوئی شرک کرنے والا مر جائے، تمہارا قریبی رشتہ دار بھی کیوں نہ ہو، خبردار مجھے نہ کہنا کہ اللہ تو معاف کر دے اس کو، اللہ تو اس کو کیا کرے، اللہ تو اس کو معاف کر دے۔ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ۔ خیال رکھنا جو شرک کرنے والے ہیں، سکا باپ تمہارا کیوں نہ ہو، سکی ماں تمہاری کیوں نہ ہو، چاچا کیوں نہ ہو، تمہارا بھائی کیوں نہ ہو، اگر کوئی شرک کرنے والا مر جائے تو کبھی اس کے لیے دعا استغفار نہ کرنا، کبھی اس کا جنازہ نہ پڑھنا، کیونکہ اللہ رب العزت نے منع کر دیا ہے۔ اب دیکھو اللہ کیوں منع کر رہا ہے، شرک والوں سے نکاح نہیں کرنا، شرک والوں سے رشتے نہیں کرنے، شرک والوں کے جنازے نہیں پڑھنے۔ معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت نے ان کو اب انسانیت میں رہنے نہیں دیا۔
اولئک کالانعام بل هم اضل، جو اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کرتے ہیں، اللہ کی صفات اٹھا کر غیروں کو دیتے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ جانور ہیں، اولئک کالانعام، یہ جانور ہیں۔ فرمایا نہیں 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 نہیں، جانور پھر بھی میرا خیال، جانور کو پھر بھی میں نے جانور بنایا ہے، جانور تو پھر بھی اپنے مالک کا اتنا وفادار ہے، اگر کتا بھی وہ مالک کی آواز سن لے تو دوڑ کر آ جاتا ہے، پاؤں میں گر جاتا ہے پیا، پھر بھی جانور کی آنکھ میں حیا ہے لیکن اس کی آنکھ میں حیا نہیں ہے۔ اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ جانوروں سے بھی گھر چکا ہے، اس لیے اس گھرے ہوئے انسان کو نکالنا ہے اگر کنویں شرک والے سے تو قرآن کے ذریعے، اور کوئی کتاب نہیں ہے جس کے ذریعے شرک سے نکال کر صراط مستقیم کے اوپر لایا جا سکے، اس لیے یہ قرآن ہی ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید۔ میرا پیغمبر یہ قرآن اس لیے ہے تاکہ یہ بھولی ہوئی قوم کو، یہ رلی ہوئی قوم کو، یہ جتنے بھی پریشان ہیں شرک اور کفر میں ڈوبے ہوئے ہیں، سب کو نکال کے صراط مستقیم کے اوپر لے کر آنا ہے۔ اگر آئیں گے تو اسی قرآن کے ذریعے معلوم ہو ہدایت اسی قرآن کے ذریعے ملے گی، اور ہدایت ملنے کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے۔ تو قرآن آیا ہے ہمیں شرک اور کفر کے کنویں سے نکال کر صراط مستقیم کے اوپر لانے کے لیے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، انشاءاللہ زندگی رہے تو پھر